بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الشہداء، پیکر صبر و رضا، تاجدار کربلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ ایک شاعر نے آپ کی شان و عظمت کے بارے میں شعر پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں: او ہور سوداگر ہن جڑے ٹر گئے، تے میں تاجر ہاں جنت دا، ات نوری محل تیار کرے ساں ہر رشتے دار دی رت دا۔ اوڈی نحوی دی زہر تونی میں کو موقع دے خدمت دا، جڑا ریت تیری وچ خون رلائم، ول رنگ دیکھیں قدرت دا۔ میدان کربلا میں ہوا کار ساز کون، تیروں کے سائے میں ہے عبادت گزار کون۔ مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو رہ جاتی صداقت اے حسین۔ تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ طالبان منزل امن و سکون کے واسطے، تیری قربانی ہو شمع ہدایت اے حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہاں نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ اب ذکر پارہ رسول، شہزادہ بطول، علی کے نور عین، مومنوں کے دلوں کے چین، جنتی نوجوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلہ سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رضا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری کی نقاہت اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: بابا جان، پہلے میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان کے نثار کرنے کی مجھے اجازت دیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ امام عالی مقام نے نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا: بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے، اور تمام عزیز و اقارب جو ہمراہ تھے سب راہ حق میں نثار ہو چکے ہیں۔ میں تمہیں اجازت دے دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا۔ ان بے کسان غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماؤں بہنوں کی نگہداشت و خبر گیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی؟
میرے لخت جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دیکھو میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں ہر آنے والی تکلیف و مصیبت کو برداشت کرنا، اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جان نشین ہو، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر امام عالی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمہ میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ مبارک سر پر باندھا۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار حیدری گلے میں حمائل کی اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا، پیکر صبر و رضا، سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد آپ اپنی جان نذر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھیا۔ بیویوں نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، ہمارے سر تاج۔ اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگ میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھاتے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا، اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ غریب الوطن اور بے کس مسافروں کا دکھ رسیدہ قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا۔ پردہ نشینان حرم حسرت و یاس کی خاموش تصویریں بنی ہوئی کھڑی رہیں اور سب کی آنکھوں سے اشک کے غم کے موتی ٹپکتے رہے، مگر کوئی چیز حضرت امام کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں، بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جان نثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال ہیں۔ اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلہ میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ایک ولولہ انگیز رجس پڑھی جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر کی، اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے، جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ۔ اگر واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالمو، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، چمن زہرا کے ایک ایک پھول کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ میں انہی فاطمہ زہرا کا فرز ہوں
جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو کہ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ بے غیرتو اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ حضرت امام کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ بدبخت خبیثوں نے کوئی اثر نہ لیا، بلکہ انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام کی تقریر کا کچھ ایسا اثر دکھایا اور شور و غل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام نے فرمایا، اے بدباطنو، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام عالی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر سے مقابلہ کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے،